بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنی کمر نہیں جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پیشان مبارک زمین پر نہ رکھ دیں، یعنی سجدے میں جب تک نہ چلے جائیں ہم سجدے کی طرف منتقل نہیں ہوتے تھے۔ اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ مقتدی کو امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ارکان صلاۃ کی اقتداء میں۔ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو جو بھی رکن ادا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجود ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ قعدہ ہو، اس میں مقتدی کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ امام سے آگے بڑھنے کے اوپر آگے وعید بھی آ رہی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس کام کے اوپر وعید آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ فلا تسبقونی، مجھ سے آگے مت بڑھا کرو، یعنی مجھ سے پہلے رکوع میں جا رہے ہو، مجھ سے پہلے سجدے میں جا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ فا کس کے لیے آتا ہے؟ تعقیب کے لیے آتا ہے نہیں؟ تو اذا کبرا، جب امام اللہ اکبر کہے فکبروا، تو اس کے عقب میں تم اللہ اکبر کو فا سے آپ نے بتا دیا کہ یہ ساتھ ساتھ نہیں، پہلے نہیں، بلکہ کیسے ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا بعد میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھڑ سواری فرما رہے تھے، فصرع عنہ، تو اس سے گر پڑے، اور فجحش شقہ الایمن، آپ کے داہنے پہلو میں زخم آیا، چوٹ آ گئی۔ یہ واقعہ سن 5 ہجری کا ہے، ہجرت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس چوٹ کی وجہ سے آپ نماز جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ چوٹ جو لگی تھی اس کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں فصلی صلاۃ من الصلوات، تو آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھی، کوئی سی نماز تھی، اس حال میں کہ وہو قاعد، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، آپ کی اقتداء میں ہم بھی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیر لیا تو فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا فاذا صلی قائما فصلوا قیاما، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی اس کے بعد رکوع میں جاؤ، اور جب وہ رکوع سے اٹھے تم بھی رکوع سے اس کے بعد اٹھو، اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کو ربنا لک الحمد، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو سب کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پر مسئلہ ہے کہ قادر علی القیام مقتدی معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی امام جو ہے وہ قادر علی القیام نہیں ہے، معذور ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، لیکن مقتدی کیا ہے؟ صحت مند ہے، قادر علی القیام ہے، قیام پر قدرت ہے اس کو، تو اس کی نماز ہو جائے گی ایسے امام معذور کے پیچھے یا نہیں؟ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قادر علی القیام مقتدی، معذور امام کے پیچھے جو قادر علی القیام نہیں ہے، نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے اس کی صحت کے لیے کہ مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور امام چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ مقتدی کیسے نماز پڑھے؟ کھڑے ہو کر، مقتدی بیٹھے گا نہیں، اس کو کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ وہ قادر علی القیام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ قادر علی القیام کی اقتداء معذور کے پیچھے جائز ہی نہیں ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اہل ظاہر وہ یہ فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، اگرچہ قادر علی القیام ہے لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ کیسے ضروری ہے اس کے لیے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔
مذاہب سمجھ میں آ گئے؟ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل اور اہل ظاہر کی دلیل ہے۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا، تو تم بھی سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو تمہیں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوگی۔ اس حدیث سے استدلال کر کے حنابلہ نے فرمایا کہ قادر علی القیام اگر معذور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہوگی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرات جمہور یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام ابو یوسف، یہ حضرات استدلال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی امامت کے واقعے سے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مرض الوفات کی شدت اختیار کر گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہلوایا کہ تم نماز پڑھایا کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی، طبیعت اچھی لگی، تو آپ دو حضرات کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ وہ دونوں حضرات نے حضرت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا، بائیں جانب بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے دائیں جانب تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تشریف آوری دیکھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور پیچھے سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام کیا تھے؟ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں اور صحیح احادیث کے اندر جو ہے یہ واقعہ آیا ہے۔ حضرات احناف اور جمہور اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو عمل ثابت ہوئے۔ ایک سن 5 ہجری کا یہ واقعہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، اور ایک مرض الوفات کا کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو جو مقدم واقعہ ہوتا ہے، جو پہلے ہو گیا، وہ ایسی صورتحال میں منسوخ ہو جاتا ہے، اور آخری واقعہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناسخ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ حضرت کا مرض الوفات میں بیٹھ کر نماز پڑھانے کا واقعہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر واقعہ مختصر ہے۔ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ جا کر نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، انہوں نے کہا اگر ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی نا تو لوگوں کو حسد ہو جائے گا، ان سے حسد پیدا ہو جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو ایسا کیا جائے کہ اپنے ابا کو میں کسی طرح اس حسد سے بچاؤں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، وہ نماز کے اندر روتے بہت ہیں، اور آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے تو ان سے تو نماز پڑھائی نہیں جائے گی، وہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرت عمر کو کہلوا دیجئے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کر ابو بکر سے بولو کہ وہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ان کی اس رائے کو مسترد کر دیا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا تم جا کر یہ بات بولو کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، ان کو رونا آئے گا، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو میرے ابا سے کہہ دیجئے کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت حفصہ نے بھی جا کر کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، تم دونوں جو ہے نا آپس میں جو یہ گھٹ جوڑ کر کے آئی ہو، تو تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواتین کے جو قصے میں خواتین کا قصہ آتا ہے، اس جیسی حرکت کی ہے تم لوگوں نے۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر ڈانٹ کے آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کو جا کر بولو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو یہاں اختصار ہے۔ دو آدمی جن کے سہارے سے آپ تشریف لائے تھے، ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے حضرت علی تھے۔ اس واقعے میں اختصار ہے۔ بخاری میں آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، ان میں سے ایک حضرت عباس تھے، ان میں سے ایک حضرت عباس تھے، دوسرے کا نام نہیں لیا۔ اور آگے روایت وہ یہ کہ اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے دونوں پاؤں
زمین پر لکیر ڈالتے ہوئے آ رہے تھے، آپ سے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، کمزوری کی وجہ سے زمین پہ پاؤں گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہ قصہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے روایت کیا اکرمہ نے، اس میں اکرمہ راوی ہیں، حضرت عائشہ سے اس کی روایت کرتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ حضرت عائشہ نے ایک نام تو تم کو بتا دیا کہ ان میں سے 2 آدمیوں میں سے ایک صاحب حضرت عباس سے، تمہیں پتہ ہے دوسرے کون تھے؟ دوسرے کا نام لیا نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دوسرے کا نام تو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا دوسرے حضرت علی تھے۔ دوسرے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ تو ان دونوں کے سہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تھے۔ حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جب حضرت عباس کا نام لے لیا تھا تو حضرت علی کا بھی نام لے دیتی۔ تو شرح نے فرمایا اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو تھوڑی سی ناراضگی تھی، اور حضرت عائشہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سے ناراض ہوتی تھی تو کچھ کہتی نہیں تھی، صرف نام لینا چھوڑ دیتی تھی۔ جب حضرت عائشہ کسی سے ناراض ہوتی تھی تو اس کو کچھ برا بھلا کہنا ہے یا اس کی غیبت کرنا ہے یا اس کو کچھ کہنا ہے ایسے نہیں کرتی تھی، غصے کا اظہار نہیں کرتے، بس نام لینا چھوڑ دیتی تھی۔ چنانچہ اس کا واقعہ بھی آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے مجھے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو یہ کہتی ہے لا ورب محمد، اس وقت کیسے قسم کھاتی ہے تو لا ورب محمد، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے لا ورب ابراہیم، پھر کیا کہتی ہے تو لا ورب ابراہیم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، اس وقت دل میں اس کی تھوڑی سی ناراضگی ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت بھی میں زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی عادت تھی۔ تو حضرت علی سے ناراض تھی تھوڑی سی، حضرت علی سے سوال پیدا ہوتا ہے ناراض کیوں تھی؟ تو اس کا واقعہ تھا واقعہ افک، اس کی وجہ واقعہ افک تھا۔ واقعہ افک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، تو کبار صحابہ جو تھے انہوں نے تو ڈٹ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ بالکل جو ہے اس پہ یقین نہ کریں۔ حضرت علی سے جب پوچھا تھا تو حضرت علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان کے پاس ان کی ایک سہیلی کثرت سے آتی جاتی ہیں، مجھے تو پتہ نہیں، میرا تو آنا جانا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کی ایک سہیلی حضرت بریرہ ان کے پاس بہت کثرت سے آتی جاتی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گے، مجھے تو پتہ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کی ناراضگی تھی کہ انہوں نے میری برات کیوں نہیں بیان کی، یہ کیوں کہا کہ بریرہ سے مشورہ کریں، بریرہ سے پوچھیں۔ ان کو بھی دیگر حضرت عمر کی طرح ڈٹ کے بولنا چاہیے تھا کہ یہ منافقین کی کہانی ہے، منافقین کی جو ہے یہ کرتوت ہیں اور یہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں، انہوں نے ڈٹ کے کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ناراضگی حضرت علی سے تھوڑی سی حضرت عائشہ کو تھی، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ نے کیا کر دیا تھا، صرف نام لینا چھوڑا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ حضرات صحابہ کرام بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ پاک نے تکوینی طور پر ان کے درمیان یہ سارے واقعات پیدا کر کے امت کے واسطے ان کو کیا بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے نا، قیامت تک کے لیے ان کے ایمان کو، ان کے عمل کو حجت بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا تمہارا ایمان ہوگا تو تم ہدایت پر ہوگے، صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو ہدایت پر ہوگے۔ تو اب لڑائی جھگڑے کیسے ہمیں سمجھ میں آئے کہ لڑائی جھگڑے تو ہمارے ہوں گے، ناراضگیاں بھی ہوں گی، ان ناراضگیوں میں حدود کیا رکھنی ہے وہ ان صحابہ کرام کے ذریعے سے دکھائی۔ دیکھو حضرت عائشہ ناراض ہیں لیکن حدود کتنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، نہ برائی کرنی ہے، نہ غصہ کرنی ہے، صرف کیا کیا ہے، نام لینا چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ حدود اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تکوینی طور پر یہ مشاجرات اور اختلافات پیدا کر کے یہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک دروازہ، ایک باب عظیم کھولا ہے علم کا کہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہوں تو تمہیں کیسا طرز اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ ان کے درمیان تو مقاتلہ بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان تلواریں بھی چلی ہیں، جو صفین کی جنگ کا قصہ ہے یا جنگ جمل کا قصہ ہے، یہ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ نے تکوینی طور پر یہ جنگیں کروا کے امت کے سامنے یہ کھول دیا باب علم کا کہ اگر امت میں آپس میں اختلافات ہوں اور اختلافات جنگ تک پہنچ جائیں تو ان کی کیا حدود ہونی چاہیے۔ تو وہ حدود اللہ تعالیٰ نے اس صفین اور مشاجرات صحابہ کے ذریعے سے امت کے سامنے کیا کر دی، کھول دیا یہ باب علم کا۔ اب امت کو کہیں اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام کا اسوہ موجود ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، ایک چیز کا کسی چیز کو حق سمجھ رہا ہے اور دوسرا کسی چیز کو باطل سمجھ رہا ہے تو حق کا ساتھ دینا اور باطل کے خلاف تلوار اٹھانا، اور اگر اس کو طاقت سے روک سکتا ہے طاقت سے روکنا فرض ہے۔ پتہ چل گیا؟
لیکن اس میں بھی نظریے کی جنگ ہے، اس میں بھی جنگ کس چیز کی ہے؟ نظریے کی جنگ ہے، دشمنی ذات سے نہیں ہے۔ چنانچہ صفین اور جمل کے اندر بھی رات کو جب نماز جنازہ ہوتی تھی تو دونوں طرف کے لشکر دونوں طرف کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور اس امید کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ان کے جنازے میں نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ صبح کو اس پہ تلوار چلا کے اس کو شہید کیا ہے، اور شام کو اس کی جا کے نماز جنازہ میں اس نیت سے شرکت کر رہے ہیں کہ اس کی جنازے یہ مقبول ہے اللہ کے ہاں، یہ شہید ہے، اس کی جنازے میں شرکت کر کے اللہ میری بھی مغفرت کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ حدود بتائی ہیں اختلاف کی، کہ اختلاف اگر اس حد تک پہنچے تو ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ذات سے جو ہے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری حدود اللہ نے ان مشاجرات کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ تو حضرت عائشہ کا بھی جو اختلاف تھا حضرت علی سے یا ناراضگی تھی، اس کی حدود اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ یساری ابی بکر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ اگر امام کہ پیچھے کوئی شخص برابر میں بیٹھ رہا ہو تو کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ دائیں طرف بیٹھتا ہے، بائیں طرف؟ امام کے دائیں طرف، اور ابو بکر کا یسار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یمین۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق مقتدی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ اس بیٹھنے کے انداز سے یہ طے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے رکوع سجدہ حضرت ابو بکر کر رہے تھے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے صحابہ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ کو کون نظر آ رہا تھا؟ ابو بکر نظر آ رہے تھے، تو ابو بکر کو دیکھ کے رکوع سجدہ صحابہ کرام کر رہے تھے۔ اقتداء کا مطلب یہ ہے، ورنہ اقتداء اصطلاحی اقتداء وہ تو ابو بکر اور صحابہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے۔ یہاں اقتداء بمعنی رؤیت ہے کہ دیکھ دیکھ کے رکوع سجدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کر رہے تھے، اور ابو بکر کو دیکھ دیکھ کے کون کر رہا تھا؟ پیچھے صحابہ کرام کر رہے تھے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے، کمزور تھے، آپ کی تکبیرات کی آواز اونچی نہیں تھی، تو آپ کی تکبیر سن کے ابو بکر صدیق تکبیر کہہ رہے تھے، آپ کی تکبیر کی اقتداء ابو بکر کر رہے تھے، اور ابو بکر کی تکبیر سن کے رکوع سجدہ کون کر رہے تھے؟ پیچھے والے کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جاتا ہے تو امام کی تکبیر کو کون پیچھے مقتدی زور سے کہتا ہے، تو اس سے پیچھے والے اس کو سن کے اقتداء کرتے ہیں۔ تو یہ اقتداء نہیں ہوتی، اصل میں تکبیر سن کے اس کی مطابق رکوع سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہی حدیث آ گئی جس میں نے بتایا تھا کہ امام سے آگے رکوع سجدہ کرنے والے کے اوپر وعید آ رہی ہے آگے۔ یہ وعید وہ ہے کہ کیا اس شخص کو ڈر نہیں لگتا ہے اس بات سے کہ امام سے پہلے رکوع سجدہ کر رہا ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا جائے؟ گدھے کا سر بنا دیا جائے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کے ظاہری معنی مراد ہوں کہ واقعی اس کا سر گدھے کا بن جائے، جمہور کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا بن جائے گا۔ چنانچہ ایسے واقعات شراح نے نقل کیے ہیں بعض لوگوں کے کہ انہوں نے آزمانے کے لیے یہ کیا، اللہ نے ان کا سر گدھے کا بنا دیا، ان کا چہرہ گدھے کا جیسا ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ اور دوسرے معنی جو اس کے مجازی ہیں وہ بھی بعض علماء نے بیان کیے کہ گدھا حماقت کی نشانی ہے نا، کہ یہ کام جو وہ کر رہا ہے یہ گدھے والا کام کر رہا ہے۔ یہ کام کیسا کر رہا ہے؟ جو گدھے کا جیسا کام کر رہا ہے، احمقوں والا کام کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے اور ہمیں پائے کہ ہم سجدے میں ہیں تو وہ بھی آ کر سجدے میں شامل ہو جائے، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرے۔ وَلَا تَعُدُّهُ شَيْئًا، اس کو یہ رکعت نہیں ملی، اس کو رکعت شمار نہ کرے۔ ہاں اگر ہمیں وہ پالے کس کے اندر؟ رکوع کے اندر، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أي رُكُوعًا، اور جو ہمیں رکوع کی حالت میں پائے فقد ادرک الصلاۃ، اس نے وہ رکعت پا لی۔ سمجھ میں؟ یہاں رکعت سے مراد رکوع ہے۔ تو اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا، اور سب کا اس پر اجماع ہے تمام فقہا کا، کہ اگر امام کو آ کر رکوع میں کسی نے پا لیا تو اس کو رکعت مل گئی، اور اگر امام کو اس نے سجدے میں پایا تو اس کو وہ رکعت نہیں ملی، وہ مسبوق ہو گیا۔ اب اس کو سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ گئے؟ جو شخص 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی امام نے جب تکبیر اولیٰ کی، تکبیر اولیٰ کون سی تکبیر ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ، یعنی امام نے جس وقت تکبیر تحریمہ کہی ہے تو یہ بھی اسی وقت امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے تکبیر اولیٰ پالی۔ ایسی 40 دن تک 5 وقت کی نماز اگر کسی نے پڑھی تو اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک براءۃ من النار اور دوسرا براءۃ من النفاق، یہ منافق نہیں ہے، اور دوسرا یہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔ سمجھ میں یہ بات؟ کوشش کرنی چاہیے نہیں، 40 دن کی زیادہ بڑی بات ہے۔ شرط کیا ہے کہ اذان ہوتی ہی مسجد میں پہنچنا ہے،
جب اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچو گے تب تکبیرہ اولیٰ ملے گی، ورنہ تکبیرہ اولیٰ نہیں ملے گی۔ تکبیرہ اولیٰ پانے کے لیے کوشش کرو کہ اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر پہنچ جاؤ، 40 دن تک کر لو۔ تو علماء نے فرمایا 40 دن تک کی قید کیوں لگائی ہے؟ فرماتے ہیں عام طور پر ایسا کرنے کے بعد پھر آدمی کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی اس عمل کی برکت سے پھر وہ ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ اور جو پابندی کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھے ساری عمر، تو ظاہر ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ مسجد میں اس کا تعلق مسجد سے جڑا رہے گا، اور ظاہر ہے جب نماز ادا کر رہا ہے تو دیگر احکام شریعت بھی اس کے ادا کرے گا، کیونکہ نماز کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، ہم پیچھے بتا کر آئے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے دین کے دیگر احکام پر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے، حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، وہ دوسرے احکام شریعت کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو اس نماز کے ساتھ چونکہ سب جڑا ہوا ہے، تو نماز جب اس کی سیدھی ہو گئی تو پوری زندگی اس کی کیا ہو جائے گی؟ سیدھی ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، ایک دن آیا مسجد میں، دیکھا نماز ختم ہو گئی، یہ وضو کر کے تیار ہو کے آیا تھا، دیکھا تو نوکسم سلام پھیر کے مسجد سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو پورا ثواب ملے گا، کس کا؟ جماعت میں شامل ہونے کا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی یہ جماعت اس کی غفلت کی وجہ سے اور کوتاہی کی وجہ سے فوت نہ ہوئی ہو، کسی غلط فہمی کی وجہ سے فوت ہو گئی ہو، کسی غیر اختیاری رکاوٹ کی وجہ سے جماعت فوت ہو گئی ہو۔ مثلا وہ سمجھ رہا تھا کہ جماعت کا وقت اتنے بجے ہے اور جماعت کا وقت تبدیل ہو چکا تھا مسجد میں، بس اوقات ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، یہ جماعت کا وقت تبدیل ہوا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم اپنے حساب سے پہنچے تو دیکھا لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، ہم تو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے نا، نیت کی تھی ہم نے نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ، تو ہمیں ثواب پورا ملے گا۔ دلیل وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ ایک شخص ہجرت کر کے گھر سے نکلے لیکن ہجرت نہیں کر سکا، راستے میں مر گیا، تو اس کو اجر ہجرت کا پورا پورا اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہ شخص بھی چونکہ اپنی سی کوشش کر کے اس نے جماعت پانے کے لیے پورا اقدام کیا تھا، اب جماعت نہیں مل سکی، اس کی کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، اس میں غلطی تھی تو کوئی نہیں تھی اس کی، لہٰذا اس کو پورا اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی غفلت کی وجہ سے جماعت کو کھو بیٹھا، مثلا اذان ہو گئی تھی، ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں، یہ کر کے اور پھر بھاگتے دوڑتے پہنچے تو جماعت ختم ہو گئی، اس کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، دیکھا نماز ختم ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کوئی ہے جو اس کے اوپر صدقہ کرے، اس کے اوپر احسان کرے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ انہوں نے جماعت کروا لی، یعنی ان صاحب نے فرض نماز پڑھی اور بعد میں جو شخص پیچھے کھڑا ہوا اس نے نفل کی نیت سے نماز پڑھ لی، تو اس کی ہو گئی جماعت، بغیر جماعت کے نماز نہیں ہوئی نا، اس کی جماعت تو مل گئی اس کو، اور اس کو نفل کا ثواب مل گیا۔ یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ حدیث پہلے بھی ایک گزری ہے اس موضوع کی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر ایسے عمرہ مسلط ہو جائیں جو نمازوں کو مستحب اوقات سے نکال کر پڑھیں، تو اس وقت تم یہ کرنا کہ اپنی نماز مستحب وقت میں پڑھنا، اور بعد میں جب آ کے مسجد میں نماز پاؤ، جماعت پاؤ تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جانا، تمہارے لیے وہ نفل بن جائے گی۔ حدیث پیچھے بھی گزری نا، تو یہ مسئلہ ہم آپ کو وہاں پر بتا کر آئے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی نماز فرض پڑھ لی تھی اور بعد میں اس کو جماعت ملی، اسی نماز کی جماعت، تو کیا اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ وہاں ہم نے بتایا تھا آپ کو، اور وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں شامل ہونا چاہیے جماعت میں، اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور پانچوں وقت کی نمازوں میں شامل ہونا چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں شامل ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف مغرب میں نہیں ہونا چاہیے، باقی چاروں نمازوں میں شامل ہونا چاہیے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مغرب، فجر اور عصر ان تین نمازوں میں شامل نہیں ہو سکتا، دو نمازوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور کون کون سی ہیں؟ ظہر اور عشاء۔ مسئلہ بتایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ دلائل بھی بتا دیے تھے وہاں پر، اور ہم نے آپ کو دلائل بھی بتا دیے تھے۔ یہ حدیث کس کی دلیل ہے؟ شافعی اور حنابلہ کی دلیل ہے بھائی، کیونکہ ایک روایت میں صراحت ہے کہ فجر کی نماز کا قصہ ہے۔ یہ قصہ کب کا ہے؟
فجر کی نماز کا قصہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ ایک اور حدیث ہے ان کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا ایک صحابی انہوں نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے پوچھا بھائی تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں گھر پہ پڑھ کر آ گیا، میں سمجھ رہا تھا کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا تمہیں کبھی آئندہ ایسی صورتحال پیش آئے تو جماعت کے ساتھ بھی شامل ہو جایا کرو. یہ تو فجر کی نماز کا قصہ ہو گیا نا. تو اس سے استدلال کر کے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جی 5 وقت کی نماز، شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز چاہے فجر ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی شامل ہو جائے گا. لیکن حضرات احناف فرماتے ہیں کہ بھائی جن نمازوں کے بعد سنتیں پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ احادیث متواترہ ہیں. ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، نہیں اوقات منہیہ کی 3 قسمیں بتائی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ تو اس میں ہم نے بتایا تھا نا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے سے جو نہیں کی احادیث ہیں وہ حدیث متواترہ ہیں. حدیث متواترہ کے معارض اگر حدیث صحیح حدیث خبر واحد آ جائے تو اس عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر اس میں تعویل کی جائے گی. لہٰذا اس میں ہم تعویل کریں گے. تعویل کیا کریں گے؟ کہ ابتدا میں اس کی اجازت تھی کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ابتدا میں اس کی اجازت تھی کہ ایک فرض کو 2 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ واقعات اس وقت کے ہیں. بعد میں جب منسوخ ہو گئی یہ اجازت اور نہیں آ گئی کہ فجر عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اب وہ نہیں جو ہے وہ معتبر ہوگی اور اسی کا حکم وہی نافذ ہوگی. اب پڑھنا جائز نہیں ہے. تو ان احادیث میں تعویل کی ہے. من صلی الصلاۃ مرتین، ایک نماز کو 2 دفعہ پڑھنا. میں نے آپ کو بتایا نا ابتدا میں اس کی اجازت تھی اور بعد میں اس کی اجازت، ایک فرض کو 2 دفعہ پڑھنے کی اجازت منسوخ ہو گئی. تو جب اجازت تھی تو بعض صحابہ کرام ایک ہی نماز کو 2 دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے. چنانچہ ہم نے آپ کو اقتداء المفترض خلف المتنفل کا مسئلہ جب آیا تھا پیچھے، تو اس میں آپ کو ایک جواب یہ بھی دیا تھا نا کہ اس زمانے میں جو حضرت معاذ 2 دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک نماز اپنے قوم کو پڑھا رہے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کو ایک ہی فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی. لہٰذا اس سے اقتداء المفترض خلف المتنفل پر آپ استدلال نہیں کر سکتے. یاد ہے نا ہم نے یہ جو آپ کو جواب دیا تھا. اب یہ وہی لہو نافلہ جو کہا ہے نا حدیث میں، یہ کسی راوی کا ادراج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفل تھی یا فرض تھی، اس کی خبر کس کو ہے؟ یا اللہ کو ہے یا نیت کرنے والے کو ہے؟ حضرت معاذ نے تو نہیں کہا کہ میری نیت نفل کی ہوتی تھی. حضرت معاذ نے تو نہیں کہا نا، تو بعد میں راوی کہہ رہا ہے. تو یہ راوی کی اپنی رائے ہے کہ وہی لہو نافلہ، یہ نماز جو ہوتی تھی ان کی نفل نماز ہوتی تھی. اور اسی سے استدلال کیا تھا کس نے؟ ان حضرات نے جو اقتداء المفترض خلف المتنفذ کے جواز کے قائل ہیں. کہتے ہیں دیکھو حضرت معاذ دوسری نماز جو پڑھا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ نفل ہے ان کی، اور پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہے؟ وہ فرض ہے. حضرات حنابلہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی حضرت معاذ جو ہیں وہ نفل نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے والے فرض پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اقتداء المفترض خلف المتنفل ثابت ہو گئی. ہم نے آپ کو جواب کیا دیا تھا اس کا کہ یہ حضرت معاذ کا اگر مان بھی لیں، اول تو ہم مانتے نہیں وہی نافلہ حضرت معاذ کہہ رہے ہیں، تو بعد میں کوئی راوی اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں. اگر چلو مان بھی لیں کہ وہ نفل تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر تو اس پر ثابت نہیں ہے نا، بلکہ آپ کی نکیر ثابت ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا تھا، ایک اور اسی واقعے کے ایک طریق میں ہے کہ اما ان تصلی معنا و اما ان تؤمہم. اب ایک کام کرو، یا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو، ان کی امامت نہ کراؤ، یا پھر ان کو امامت کراتے ہو تو ہمارے ساتھ نماز مت پڑھو. اس سے کیا معلوم ہوا؟ نکیر ہو گئی. جب نکیر ہو گئی تو آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں اس سے؟ یہ وہی واقعہ آ گیا، میں نے آپ کو بتایا نا فجر میں واقعہ پیش آیا تھا. امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، گھر میں پڑھ لی. جب آ دیکھا امام نماز ہو رہی ہے تو نماز آپ نے فجر میں واقعہ فرمایا تھا اس حساب سے کہ بھئی اگر ایسی صورتحال پیش آئے تو امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو، وہ تمہاری نفل بن جائے گی. تو یہ اس وقت کی ہے جب کیا تھا؟ ممانعت نہیں آئی تھی فجر کے بعد سنتوں کی.